تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے، جو ہے میرے بعد وہ عورتیں آنے والی ہیں جو جسم پر تو کپڑا پہنیں گی، جسم پر تو کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کا جسم پورا ننگا ہوگا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے مسلمان عورتوں کو دیکھیں، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں کہ بوڑھا بھی جوان ہو جائے۔ اگر آدمی نمازی آدمی اگر کوئی آدمی نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کی نظریں بھی گندی ہو جاتی ہیں۔ اتنا ٹائٹ برقع، اتنا ٹائٹ کپڑے اور لیگنس پہنتی ہے، اللہ کی پناہ۔ بےہودہ کپڑے پہنتی ہیں، پہن رہی نہیں پہن رہی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، دیندار گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس پہنیں گی مگر وہ نہایت باریک یا سطر کے ناکافی ہونے کی وجہ سے برہنہ ہوگی۔ کیا ہوں گی؟ برہنہ ہوں گی۔ ایسا چست لباس پہنیں گی کہ وہ پورا جسم کا ساخت نظر آئے گا کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ جسم کے اندر فلاں جگہ پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا کپڑا پہننے کا مقصد کیا ہے کہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ آج ہمارے مسلمان عورتوں کو دیکھیں، اندر تو اگر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے بھی ہیں، برقع دیکھیں پورے کا پورا برقع ٹائٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ برقعے کے اندر، شریعت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ برقع ایسا ہو کہ جس سے سطر عورت کی جو ہے جسم کی ساخت چھپ جائے، جس سے جسم ظاہر نہ ہو۔ آج ہماری مستورات کے اندر ایسے برقعے پہنی جاتی ہیں کہ پورے کا پورا جسم نونما جو ہے پورے کا پورا جسم صاف نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ بھئی برقعے کی مطلب کیا ہے؟ برقعے کا مطلب کیا ہے؟ برقعے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جسم چھپا ہوا رہ جائے۔ برقعے کا مطلب کیا؟ برقعے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جسم چھپا ہوا ہو، لیکن جسم کے بجائے چھپانے کے عورت اپنے جسم کو برقعے سے بھی ظاہر کرتی ہو۔ ایسے پردے کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ ڈیزائن کی برقعے ہمارے مسلمان عورتوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی برقع ایک ایسا ہو، دیکھیں بننے سورنے کا جو حکم ہے، بہت نقطے کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بننے سورنے کا شریعت نے جو حکم دیا عورت کو، کس کے سامنے حکم دیا بھئی؟ کس کے سامنے عورت حکم دیا ہے؟ شوہر کے سامنے حکم دیا گیا ہے کہ عورت بن سور کر رہے۔ یہ عورت کو حکم دیا ہے کہ شوہر کے سامنے جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے بقدر بن سور کر اس کے سامنے پیش کرو، اپنے حسن کو اس کے سامنے پیش کرو، اچھے لباس پہننا ہے اس کے سامنے پہنو، اگر جو ہے میک اپ کرنا ہے اس کے سامنے کرو، بن سور کر رہو۔ آج ہمارے مسلمان عورتوں کی حالت کیا ہے؟ شوہر گھر میں گیا تو شیطان کی اماں رہتی ہے، باہر نکلی تو ہیروئن بن کر نکلتی ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ شوہر کے سامنے جو ہے جب بھی گھر کے اندر گزرے تو بدنمائی نظریں ان کی رہتی ہے۔ گھر کے اندر شوہر گئے تو وہی بدنمائی، وہی بدصورت جو صبح میں چھوڑا گیا تھا شام تک بھی وہی بدصورتیں بنی ہوئی رہتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے، بہت نقطے کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، عورت کی خوبی یہ ہے جب بھی اس کا شوہر اس کی طرف چہرے پر دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ یہ عورت کی خوبصورتی ہے یہ۔ لیکن آج ہمارا عورتوں کے پاس پہننے کا مزاج، اوڑھنے کا مزاج، یہ بجائے شوہر کے شادیوں میں دیکھ لینا انہوں پہننی اوڑھ رہی سو، کئی جو ہے فنکشن میں جائے وہاں پہننے اوڑھنے کا مزاج ہے۔ اب ان سے سوال یہ کہ ہوتا ہے جس نے آپ کو نکاح میں لیا، آپ ان کی طرف حلال ہے، آپ حلال طریقے سے اپنے بننے وڑنے کا صبر بنانا چاہیے تھا، آپ بجائے ان کو جو ہے دکھانے کے، غیروں کو دکھا کر مطلب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کا مطلب یہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بن سورنا، ایسا اوڑھنا، ایسے کپڑے پہننا جس سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ کہاں جانے والی؟ جہنم میں جانے والی ہے۔ تو ہمارے عورتوں کو بھی جو ہے ہمیں اس بات کی نصیحت کرنا چاہیے، کپڑے دلاؤ
अच्छे दिलाओ, पहनाओ अच्छे कपड़े, लेकिन पहनने का ढंग और सलीका भी होना चाहिए। आज हमारे मुसलमानों के अंदर, औरतों के अंदर भी एक बात यह है कि हजरत अच्छे पूरे कपड़े पहनना यह तरीका अच्छा नहीं हजरत, छोटे छोटे कपड़े पहनना यह तरीका सही है। भाई अगर जो है बेहुदगी, अगर लंगेपन, अगर जो है लंगापन, मैं बहुत मोहतात अंदाज से इस जुमले को इस्तेमाल कर रहा हूं, लंगापन, बेढंगा और जो लंगा फिरना और जो है बेतरीके पर कपड़े पहनना, अगर यही अगर फैशन है तो उनसे बेहतर तो जानवर बेहतर है। जानवर है कि नहीं है भाई? जानवरों को तो अवार्ड मिलना चाहिए था, वो तो लंगे फिरते हैं, है कि नहीं? जानवर तो उनसे बेहतर है कि अपने जिस्म की हिफाजत तो करते हैं वो। तो हमारे मुसलमान औरतों को हमें जो है नसीहत करना चाहिए अपने घरों के अंदर। दीनदार घरों के अंदर भी वही माहौल है, दुनियादारों का घर भी वही माहौल है। आज हमारा शादी ब्याह में देखो ऐसा बन सवर कर हमारी मुसलमान औरतें जाती है जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं। हालांकि बनना सवरने का जो हुक्म है वो औरतों को शोहरों के सामने है, और यही मिसाल जब बनने सवरने की आ गई, वही मिसाल के साथ मैं आपके सामने ये भी बात बता दूं, बनने सवरने के अंदर एक चीज औरतों को यह भी है कि जो है बनने सवरने वाली औरतें जो होती हैं अपनी बहुएं नहीं बना सकती। आज हमारे मुसलमान औरतों को देखे, बहुएं बनाती नहीं बनाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुएं बनाने वाली औरतों पर अल्लाह के रसूल ने लानत बताया है। जो औरतें अपनी बहुएं बनाती हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा, जो बाल, आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो बहू बनाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाए हैं। दुनिया आखिरत में उनके लिए जिल्लत है। और इसी तरह बनने सवरने के अंदर आजकल ब्यूटी पार्लर के अंदर आप देखें ना जाने कितने केमिकल के ऐसी चीजें दाखिल कर दी जाती है। और जो है बनने सवरने के अंदर औरतों के अंदर एक चीज ये भी है, नेल पॉलिश लगाना, जिससे जो है नमाजें कबूल नहीं होती। इसलिए उलमा ने मसला लिखा है, अगर कोई औरत नेल पॉलिश लगाई हो, अगर वो मर भी जाए, उसके जनाजे के गुस्ल देने से पहले, उस मैयत को गुस्ल देने से पहले उसके नाखूनों पर जो नेल पॉलिश लगा रहता है उसको निकाल कर गुस्ल देना जरूरी है। मसला समझ में आ रहा? क्यों? इसलिए कि नेल पॉलिश जो लगाती है इस पर अंदर पानी नहीं पहुंचता, बल्कि पानी जो है ऊपर से नीचे निकल जाता है। निकलता नहीं निकलता है, वो जिस्म नुमा होता है, जिस पर नेल पॉलिश लगाने के बाद उस पर इत्मीनान से आदमी खींच कर उस पर जिस्म नुमा जो है चमड़ा निकाल सकता है उसका। जब चमड़ा होता है वो पानी नहीं पहुंचता नीचे। इसलिए जो है जो औरतें नेल पॉलिश लगाती हैं, ये मसला उनको भी बता दे, वजू करने से पहले, वाजिब गुस्ल करने से पहले उनको नेल पॉलिश निकाल कर वजू करना, गुस्ल करना जरूरी है। अगर वो निकाले बगैर उसी पर वजू करके नमाज पढ़ती है तो नमाज नहीं होती उनकी। इसी तरह बनने सवरने के अंदर औरतों के अंदर एक चीज भी है, बड़े बड़े नाखून बदलाना, बड़े बड़े नाखून छोड़ना, है कि नहीं है? औरतें भी छोड़ती हैं, हमारे मर्दों के अंदर भी वो मिजाज है, बड़े बड़े नाखून छोड़ना। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? भाई नाखून ये छोड़ने का जो बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नाखून बड़े बड़े छोड़ता है, नाखून बड़े छोड़ता है, देखिए ये चमड़ा है ना, ये चमड़े से आके नाखून नहीं निकलना बाहर, ये चमड़े से आगे नाखून नहीं निकलना। जो आदमी नाखून बड़े बड़े छोड़ता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया कि आदमी ऐसा है कि जिसके नीचे शैतान बैठा हुआ रहता। क्या रहता? शैतान बैठा हुआ रहता है। गोया कि वो आदमी शैतान को अपने नाखूनों में जगह दे रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनने सवरने के अंदर यह चीज भी हुक्म दिया है, अपने नाखूनों को ना बढ़ाओ। क्या ना बढ़ाओ? नाखूनों को ना बढ़ाओ। अपने घरों के अंदर मस्तूरात को देखें, बड़े बड़े नाखून छोड़ने का मिजाज, बड़े बड़े नाखून छोड़ रहे, हो रहा नहीं हो रहा है? हमारे मस्तूरात को इस बात की नसीहत करे, नाखून बड़े नहीं रहना है। बनना सवरना एक तरीका होता है भाई, एक इंसानियत होती है, एक कहते हैं हैवानियत। हैवानियत अगर आपको देखना है, यूरोप ममालिक में आप देखें, मगरिब ममालिक में आप देखें, वहां देखें आप। लेकिन बनने सवरने की जहां तक की बात है, शरीयत ने औरत को हर चीज का एक तरीका बताया। इसी की जिम्न में बनने सवरने के सिलसिले में एक औरत आखिरी बात ज़हन में रखे, बाज औरतों को आपने देखा होगा चोंडा, सर का चोंडा बाती है,
وہ سر کا چونڈا باندھ کر اپنے سر پر لگا لیتی ہیں. لگاتی نہیں لگاتی بھائی؟ چونڈا باندھتی ہے, چونڈا باندھنے کے بعد سر پر وہ ڈالتی ہے, بالوں پر اس طرح لگا لیتی ہیں. ڈالتی نہیں ڈالتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر پر فیشن کی وجہ سے پختے اون کی طرح, پختے اون کا کوہان آپ نے دیکھا ہوگا, اون پر جو پیٹھ پر کوہان ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا نہیں؟ اون کے پیٹھ پر جو کوہان ہوتا ہے, اس طرح اگر کوئی عورت اپنے بالوں پر چونڈا باندھ کر اس طرح یہاں بال لگاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی, اور جو جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ ہمارے عورتیں کر رہے نہیں کر رہے گھروں کے اندر؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر مستورات کو اس بات کی بھی تعلیم دے, کبھی چونڈا باندھنا ہے آپ جو ہے گلے پر چھوڑ سکتی ہیں, بال لے کر آپ جو ہے سر پر باندھنا یہ طریقہ جو ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بننے سورنے کی جہاں تعلیم دی ہے وہاں اس کا طریقہ, اس کا تہذیب اور اس کو بننے سورنے کا ڈھنگ ہر چیز بتائے. کپڑے کیسے پہنے یہ بھی بتایا, برقع کیسا ہو, باہر اگر کوئی عورت برقع پہن کر نکلے تو برقع سادہ ہونا چاہیے. کیسا ہونا؟ سادہ ہونا, بن سور کر نہیں ہونا. اس پر جو ہے بیل بوٹ کی جو ہے کوئی بھی جو ہے اس پر رونمائش نہیں ہونا, اور اس پر جو ہے چمکتے ہوئے جو ہے ڈیزائن نہیں ہونا. برقع سادہ ہونا چاہیے, اور اسی طرح برقع جو ہو وہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. اور اسی طرح برقعے کے اندر آپ دیکھے ہوں گے ایک نیا ڈیزائن کا اسکارف نکلا, ایک آنکھوں پر پٹی ڈالی جاتی ہے, اس پر ماشاء اللہ عورت کے نام لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ چیز بھی جائز نہیں, گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. بھئی ماشاء اللہ کا مطلب کیا؟ بھئی اللہ جو ہے چاہا, مطلب یہ عورت پر آپ جو ہے ماشاء اللہ لکھ کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے اسکارف پر, اس پر جو ہے اس طرح اس پر نقاب پر جو ہے نام لکھ لینا. زبان سے تو نام بول رہے نہیں, لیکن نقاب پر نام لکھا ہے, پڑھ لو حضرت. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب چیزیں؟ اس لیے اس طرح نقاب پر نام لکھانا, ماشاء اللہ لکھنا, اس طرح کی جو ہمارے مسلمان عورتیں کر رہی ہیں یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے برقع جو بھی پہننا ہو سادہ ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, اور اس میں جو ہے کوئی بیل بوٹ نہ ہو, چمکتی چیز نہ ہو, اس طرح کی جو ہے شرائط ہے اس سے برقع ہوتا ہے. اور کپڑے اندر پہننا ہو تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے, چست کپڑے نہ پہنے. اور اگر پہننا ہو شوہر کے سامنے کوئی روکنے کی بات نہیں. بھئی شوہر کے اگر چست لباس پہننا اپنے شوہر کے سامنے پہنیے, اس سے کوئی روک ٹوک نہیں. غیروں کے سامنے پہن کر, بھائی گھر کے اندر رہتا, باپ گھر کے اندر رہتا, بیٹا گھر کے اندر رہتا, ان لوگوں کے سامنے آپ پہن کر گھومے گی تو ان کی نظریں گھومے گی نہیں گزرتی. اب اگر کوئی آدمی غلط نیت سے اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑے, علماء سے مسئلہ پوچھو, اس سے حرمت مصارعت ثابت ہو جاتی ہے, اس سے آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا, اس سے نکاح ٹوٹ جاتا اس کے باپ کا. اگر کوئی آدمی, اگر کوئی بہو کو اپنا سسر ہاتھ پکڑ لیا, اس کا نکاح ٹوٹ جاتا اس سے. اس طرح کے مسائل ہیں جو ہمارا مسلمان اس سے جو ہے کوسوں دور ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان مسائل کو ذہن میں رکھے اور جو دین پر 100% عمل کرے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.